السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پیچھے کے آیات میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے خاطر اہل مکہ نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اور طرح طرح کے پروپیگنڈے جو ہے اپنے معاشرے میں چلا رکھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے خاطر اور اللہ کے نبی کی دعوت کو روکنے کے خاطر انہوں نے ایک مہا پنچایت بھی بلایا تھا، اور جس میں کچھ باتیں طے ہوئی تھی، کل اس کی پوری تفصیل گزر چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ولید بن مغیرہ کو کہا، جب اس نے کہا کہ ان ھذا الا قول البشر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأصلیہ سقر، میں ان کو سقر میں جھونک دوں گا، سقر میں پہنچا دوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور اس کے بعد اس کی تفصیل پڑھ چکے تھے۔ اب اس سقر میں، اس جہنم میں کتنے فرشتے ہیں، ان کا آج ذکر کیا جا رہا ہے۔ چلیے آج شروع کرتا ہوں سورۃ المدثر کا یہ تیسرا حصہ، آیت نمبر 30 سے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا۔ دیکھیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، علیہا 19، علیہا اس جہنم پر، ہا ضمیر کا مرجع سقر، اس جہنم پر، اس دوزخ پر مقرر ہیں۔ کیا مقرر ہیں؟ 19، 19 کا مطلب ہوتا ہے 19 مقرر ہے، یعنی 19 فرشتے مقرر ہیں اس جہنم پر۔ اس جہنم کا کام سنبھالنے کے لیے 19 فرشتے مقرر ہیں۔ علیہا 19، اس پر مقرر ہے 19 فرشتے۔ اچھا، یہاں سے دراصل ایک جملہ معترضہ شروع ہے جو آگے تک ہے۔ جملہ معترضہ یعنی جس کا آگے اور پیچھے سے کوئی خاص تعلق نہ ہو، یہاں جہنم کی ایک الگ تشریح کی جا رہی ہے۔ اس آیت کو جب مکہ والوں نے سن لیا کہ جہنم پر، جہنم کے اندر جو ہے 19 فرشتے مقرر ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بہت کھل کر اڑانا شروع کر دیا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، اس کی تفصیل ذرا ملاحظہ کرتے ہیں۔ مکہ کے مشرکین اور مکہ کے بڑے بڑے حضرات جو اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے جب اللہ کے رسول کی زبان سے یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے سنا، اور جس میں یہ تھا کہ علیہا 19، تو انہوں نے لوگوں کو ورگلانا شروع کیا، اور کس طرح سے بہکایا۔ دیکھیے سیاست کیسے چل رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ ایک طرف تو محمد کہتا ہے کہ جہنم میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام بدکار، گناہگار اور گناہ کبیرہ کرنے والے سب کے سب جہنم میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، اور اتنی بڑی جمعیت، اتنا زبردست بھیڑ کو سنبھالنے کے لیے، ان کو عذاب دینے کے لیے صرف 19 فرشتہ۔ اس پر ابو جہل نے اکڑ کر کہا تھا، ابو جہل نے کہا تھا مکہ والوں سے کہ کیا مکہ والوں، تم لوگ اتنے گئے گزرے ہو تم لوگ کہ 19 فرشتہ کو جو ہے تم لوگ نہیں تم لوگ لڑ پاؤ گے کیا 19 فرشتوں سے؟ اس پر جو ہے بنی جمح کا ایک پہلوان، جن کی کنیت جو ہے ابو الاسد، اور نام جو ہے کلدہ تھا، کلدہ چھوٹی کاف سے کلدہ، اس نے کہا تھا کہ 17 فرشتہ تو میں اکیلے نمٹ لوں گا، 17 کو جو ہے اکیلے میں پھینک دوں گا، 17 فرشتہ اکیلے میں پھینک دوں گا۔ بڑا پہلوان تھا، ان کی پہلوانی پورے عرب میں مشہور تھی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ اوکاز نامی بازار میں جب میلہ لگتا تھا، تو یہ ایک چمڑے پر کھڑا ہوتا تھا اور چیلنج کرتا تھا کہ کون مجھے جو ہے میرے نیچے سے کم چمڑا جو ہے کھینچ لے۔
بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ چمڑا کھینچتے وقت چمڑا ٹوٹ جاتا تھا لیکن اس کو کوئی ہٹا نہیں پاتا تھا۔ تو بنی جمعہ کا یہ پہلوان جنہوں نے دعویٰ کیا کہ 17 فرشتہ تو میں اکیلے جو ہے پھینک دوں گا، بقیہ پوری دنیا والے تم لوگ 2 فرشتہ سے نمٹ لینا، یہ مذاق اڑانا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا مذاق اڑانے لگے۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ قرآن کی آیت، جب اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت سنا دی کہ علیہ 19 کہ اس جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں، تو اہل مکہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا ایک نیا ہتھیار مل گیا، سمجھو کہ دیکھو محمد کیسی الٹی باتیں کرتا ہے، کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، کہ ایک طرف کہتا ہے کہ پوری آدم سے لے کر جو ہے قیامت تک آنے والے تمام بدکار، شرک کرنے والے، گناہگار سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اور اتنے لوگوں کو عذاب دینے کے لیے صرف 19 فرشتہ ہم سب مل کر جو ہے بھگا دیں گے، اس کے بعد جہنم میں آرام سے رہیں گے، یہ کہنا شروع کیا تھا ان لوگوں نے۔ دیکھو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے اس کے جواب میں، اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، آسان سمجھتے ہو فرشتوں کو ہٹا دینا، فرشتوں سے مقابلہ کر لینا آسان سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو وہ انسان نہیں ہے، جہنم میں جو 19 فرشتے مقرر ہیں وہ انسان نہیں ہیں۔ ما جعلنا اصحاب النار، ہم نے نہیں مقرر کیا، ہم نے نہیں بنایا جہنم کے کارکن، اصحاب النار جہنم کے کارکن، جہنم میں کام کرنے والے ہم نے نہیں بنایا، الا ملائکتن، مگر فرشتے۔ جہنم میں جو کارکن مقرر ہیں وہ فرشتے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے حصر پیدا کر دیا ہے جملے کے اندر کہ ہم نے جہنم کا کارکن فرشتہ بنایا ہے۔ تمہیں کیا معلوم فرشتوں کی طاقت کا؟ تمہیں کیا معلوم؟ تمہیں کیا اندازہ ہے فرشتوں کی طاقت کا؟ ذرا غور کیجئے، ایک ہی فرشتہ پوری دنیا میں تمام مخلوقات کی جان نکالنے پر مامور ہے۔ تمام مخلوقات، ایک آدمی کہاں مرتا ہے، ایک آدمی کہاں مرتا ہے، کہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کہاں مر رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ایک ہی فرشتہ مقرر ہے۔ لیکن بیک وقت ان کی طاقت کا ذرا اندازہ لگائیے کہ یہاں ہے کہ وہاں ہے کہ کہاں ہے۔ آدمی اگر اپنے دماغ سے سوچے گا تو ان کا دماغ کا نس پھٹ جائے گا۔ تو انسان کبھی فرشتوں کی طاقت کا اندازہ آپ انسانوں پر قیاس کر کے مت لگائیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے جہنم کا کارکن فرشتہ بنایا ہے، وہ انسان نہیں ہے، ان کی طاقت کا اندازہ یہ تو 19 بہت زیادہ ہیں، ایک بھی فرشتہ اگر جہنم میں ہوتا نا، پوری انسانیت کو یا پوری دنیا میں پائے جانے والی تمام مخلوقات کو عذاب دینے کے لیے اکیلا کافی تھا، یہاں تو 19 ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے 19 مقرر کیا ہے، اور یہ 19 جو لوگوں کو بتا دیا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ، ہم نے ان کی تعداد نہیں مقرر کیا ہے مگر فتنے کے طور پر۔ کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی بظاہر جہنم میں کتنے داروغے ہیں یا کتنے سیکیورٹی گارڈ ہیں، کام کرنے والے کتنے فرشتے ہیں، ان کے ذکر کرنے کا جو ہے بظاہر کوئی مقصد نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا مگر پھر بھی ہم نے بیان کر دیا۔ کیوں بیان کر دیا؟ تاکہ ایسے لوگ جو اپنے دل کے کسی کونے میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، ان کا کفر جو ہے کھل کر نکل آئے۔ بظاہر گرچہ وہ اپنے تقوی کی نمائش کر رہا ہو یا ایک اسلام کی نمائش کر رہا ہو، کتنوں ہی عبادت گزار اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ کا ماننے والا، رسول کا ماننے والا جو ہے دکھلا رہا ہو بظاہر، لیکن اگر دل کے اس کے کسی گوشے میں بھی ذرہ برابر اسلام کے تعلق سے اگر ان کے دل کے اندر کچھ ہے، کچھ شک و شبہ ہے، تو فوراً ان کے دل میں جو ہے وہ چیز باہر آ جائے گی، فوراً ان کے دل سے وہ چیز جو ہے
زبان سے وہ چیز باہر آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ تعداد مقرر نہیں کی ہے مگر فتنے کے طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یعنی اپنے دل میں اگر ذرہ برابر کسی کا کفر چھپا ہے تو جیسے ہی وہ سنے گا کہ جہنم میں 19 فرشتے ہیں تو لاجیکل اپنی دماغ لگائے گا، کہے گا اتنے بڑی جمعیت، اتنے بڑی تعداد اور محض 19 فرشتہ، ہم سب مل کر جو ہے 19 کو ہٹا دیں گے، تو وہ جو ان کا کفر تھا وہ باہر آ جائے گا، ان کا کفر باہر آ جائے گا، اور لیکن جو مومن ہوں گے ان کا ایمان مزید بڑھ جائے گا۔ دیکھو کہتے ہیں لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ہم نے یہ اس لیے بیان کیا، یہ جہنم کے تعداد کو ہم نے اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جنہیں کتاب ملی ہے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، کتاب والے اہل کتاب کو یقین آ جائے۔ کیا یقین آ جائے بھائی؟ اہل کتاب کو کیا یقین آئے گا؟ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ، یہودی اور نصارہ عیسائی، ان لوگوں کو یقین ہو جائے۔ کیا یقین ہو جائے ان لوگوں کو؟ کچھ مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے، چونکہ اہل کتاب کے اندر بھی اہل کتاب بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر، یعنی یہودیوں کی کتاب جو ہے اور نصرانیوں کی کتاب جو اللہ کی جانب سے ان کے پاس نازل ہوئی تھی، ان کتابوں کے اندر بھی جہنم کے 19 فرشتے گویا ذکر تھے۔ تو مکہ کے جاہل اگرچہ ان باتوں کو نہیں جانتے کہ جہنم میں کتنے تعداد فرشتوں کی ہے، لیکن اہل کتاب کو یہ بات معلوم ہے، کیونکہ جہنم کے داروغوں کی تعداد ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہوگا۔ لیکن ایک تیسری تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ جہنم میں یہ تعداد جو 19 بتائی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر میں یہ بات مکہ والوں کے سامنے کہوں گا تو کھل کر لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ یہ بات اچھی طرح سے اللہ کے رسول کو معلوم تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے مکہ والوں کے سامنے یہ بات بتائی کہ جہنم میں 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولو العزمی دکھتی ہے۔ کیسے اولو العزمی دکھتی ہے؟ ایک ایسا خطرناک ماحول ہے جہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بھی لوگ بدنام کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو، پھر بھی یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوخم اٹھا رہے ہیں یہ کہنے کی کہ جہنم میں 19 فرشتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ اگر یہ بات میں بول دوں گا تو ابھی مکہ والے مزید جو ہے کود پڑیں گے لوگوں کو بہلانے میں اور لوگوں کو جو ہے اسلام سے دور کرنے میں، اور کہیں گے دیکھیں محمد کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ لیکن ایک انبیاء کی شان یہی ہے، ایک نبی کی شان یہی ہے کہ اللہ کی جانب سے جو بھی پیغام آئے اس کو دنیا والوں کے سامنے بیان کر دے، چاہے دنیا والے اس کو مانے نہ مانے، مذاق اڑائے یا جو کچھ کرے۔ یہ ایک نبی کی شان ہوتی ہے۔ مکہ کے جاہل اگرچہ اس بات سے ناواقف ہوں مگر اہل کتاب اس بات کو ضرور جانتے تھے کہ ایک نبی کی شان یہی ہے کہ جو بات اللہ کی جانب سے آئے، گرچہ وہ کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو، دنیا والوں کے نزدیک وہ کتنا ہی عجیب و غریب کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو بیان کر کے رہتے ہیں، دنیا مذاق اڑائے یا کچھ بھی کرے۔ ذرا یاد کیجئے گا معراج کا واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کے سامنے پیش کیا تھا تو کس قدر مذاق اڑایا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہچکچایا نہیں، بیان کر دیا، چاہے جتنا مذاق اڑانا ہے مذاق اڑاؤ۔ تو ایک نبی کی شان یہی ہوتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا امیج خراب ہو جائے گا، ہمارا امیج خراب ہو جائے گا، اللہ کی جانب سے جو پیغام آتا ہے اس کو ہو بہو بیان کر دیتے ہیں، مصلحت نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہے اس کو بیان کرنے کے بعد جو ہے کیا نتیجہ نکلے گا یا لوگ مذاق اڑائیں گے۔ جو حق بات ہوتے ہیں ایک نبی اس کو پیش کر دیتے ہیں، اللہ کی جانب سے جو بھی پیغام آتا ہے، دنیا والے چاہے اس کو عجیب سمجھے، چاہے غریب سمجھے، چاہے کچھ بھی سمجھے، تو ایک نبی کی شان یہی ہوتی ہے۔ تو یہ بات اگرچہ مکہ والوں کو، اہل مکہ کے کافروں کو، جاہلوں کو یہ بات نہیں معلوم تھی، لیکن اہل کتاب اس بات سے واقف تھے کہ انبیاء کی شان یہی ہے ہر زمانے میں۔ تو یہی تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے، اہل کتاب یقین کر لے، اور کیا کر لیں، اور کیا ہو جائے، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ، اور تاکہ اضافہ ہو جائے، تاکہ بڑھ جائے، تاکہ بڑھ جائیں وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے، ایمان کے اعتبار سے، یعنی جن لوگوں نے ایمان لایا ہے ان کا ایمان مزید پختہ ہو جائے، کیونکہ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے ان کو تو معلوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جہنم میں ایک بھی فرشتہ نہیں رکھے گا اور عذاب دینا چاہے گا تو ہمیں عذاب دے لے گا، یہاں تو 19 فرشتہ ہے، تب کا کیا عالم ہوگا۔ تو ان ایمان لانے والوں کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جب بھی اہل ایمان
اللہ رب العالمین پر آیات پر ایمان لاتا ہے اور کوئی ایسی بات سنتا ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے پاس آیا ہو تو ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اللہ ایمان والوں کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یہ تعداد ہم نے کیوں بیان کی؟ اس لیے بیان کی تاکہ شک نہ کریں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن لوگ شک میں نہ رہیں، تاکہ اہل کتاب اور مومن کسی شک میں نہ رہیں۔ یہ بات اس کی بات کی تشریح ہو چکی ہے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور یہ تعداد ہم نے کیوں بیان کی؟ تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہیں، کون کہیں؟ وَلِيَقُولُ، تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ جن کے دلوں میں بیماری ہے کا مطلب شک کی بیماری، نفاق کی بیماری، وہ لوگ جن کو نہ اللہ پر یقین ہے، نہ آخرت پر یقین ہے، نہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے پر یقین ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر مانتے ہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اللہ تعالیٰ ایک دن دنیا کو ختم کر دے گا، ہمارا حساب و کتاب لے گا، جنت ہے، جہنم ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو مانتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ان کے دل کے اندر جو ہے شک و شبہ بہت سے لوگوں کے اندر اب بھی موجود ہے کہ ہم مان تو رہے ہیں، یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے یا نہیں، پتہ نہیں ہے یا یہی ہوتا ہے شک کی بیماری۔ اسی کو کہتے ہیں وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے۔ جنہیں یقین ہے وہ تو مومن ہیں، وہ پکے مومن ہیں، جن کو یقین ہے اللہ رب العالمین اس دنیا کو چلا رہا ہے، اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے، ہمارا خالق وہی ہے، ہمارا مالک وہی ہے، ہمارا رازق وہی ہے، اس دنیا کا آباد کرنے والا، اس دنیا کو ختم کر دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ مومن کو معلوم ہے، یہ مومن اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے، اس بات کا یقین رکھتا ہے۔ لیکن جس کے اندر ذرہ برابر بھی ان چیزوں پر کچھ شک ہوا، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے۔ تو جن کے دلوں میں مرض ہے وہ کہہ سکیں، اور کون؟ والکافرون، اور کافر لوگ کہہ سکیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ان مثالوں کو بیان کر کے، یعنی 19 فرشتہ مقرر ہے، یہ سب بیان کر کے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، یعنی ان کے دل میں جو ہے مزید جو ہے بڑھ جائے۔ دیکھیے آدمی جیسا ہوتا ہے، ٹیڑھا آدمی ٹیڑھا مطلب نکال لیتا ہے، اور ایک سچا آدمی اس کا سچا مفہوم نکال کر سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ جبکہ ایک ٹیڑھا آدمی جن کے دلوں میں ٹیڑھا پنی ہے، جس کے دلوں کے اندر بیماری ہے، جس کے اندر نفاق ہے، جس کے اندر جو ہے کجروی ہے، جس کے اندر شک و شبہ کی بیماری ہے، وہ ان باتوں کو جیسے ہی دیکھے گا کہے گا اسلام کیسی تعلیم دے رہا ہے، یہ ان لوجک بات، لوجک کے بالکل مخالف ہے کہ جہنم میں 19 فرشتے مقرر، اور اس طرح کی بات بنانے میں آ جائیں گے، اور اس ٹیڑھا پنی، اپنے فطرت کی ٹیڑھا پنی کا استعمال کر کے وہ ٹیڑھا مطلب نکالیں گے اور ٹیڑھے راستے میں چلے جائیں گے۔ جبکہ جو اہل مومن ہوں گے، ایمان لانے والے ہوں گے، ان کا صحیح مفہوم نکالیں گے اور صحیح راستے پر چل کے وہ سیدھے راستے پر چلے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک، ایسے ہی بالکل یہ اس طرح کی باتیں کبھی بیان کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء، ایسے ہی اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کبھی کبھی ایسی بات کر دیتا ہے تاکہ جن کے دل کے اندر بھی ذرہ برابر نفاق اور کجروی چھپی ہوگی نا، وہ کھل کر ان کا سامنے آ جائے گا۔ لیکن جو پکے مومن ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی جانب سے جو بھی پیغام آئے گا وہ 100% سچ ہے، ہم اس کے اندر لاجک نہیں دیکھیں گے، لاجک نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا واقعہ بیان کیا، ابو بکر صدیق کے پاس لوگ آنے لگے کہ یار تمہارا صاحب، تمہارا دوست یہ کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے کہ ایک ہی رات میں جو ہے آسمان گیا، واپس آ گیا، بیت المقدس گیا، جو 1 مہینے کا سفر اتنا لمبا ایک ہی رات میں گیا اور واپس آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اگر محمد نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ ہے۔ کہا کیوں سچ ہے؟ کہا ارے بھائی اگر تم یہ بات کہتے ہو کہ 1 رات میں گیا آیا، ہم تو یہاں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں 7ویں آسمان سے اللہ کے رسول پر وحی آتی ہے، ایک سیکنڈ کی۔ جب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ تو ہمارے لیے بہت چھوٹی بات ہے کہ 1 رات جس میں جو ہے 4-5 گھنٹے کا 6-7 گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے، اتنے ٹائم میں گیا آیا، تو اس پر یقین رکھنا ہمارے لیے کون سے مشکل کام ہے؟ ہم تو اس بات کا یقین رکھتے ہیں 7ویں آسمان سے پیغام لے کر 1 سیکنڈ میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچتا ہے۔
اللہ اکبر. تو اہل ایمان جو ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ان کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن جو شک والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں کفر ہے، جن کے دلوں میں کجروی ہے، جس کو جو ہے شک کی بیماری ہے، ایسے لوگوں کا شک کھل کر ظاہر آئے گا اور ان لوجیکل قرار دے کر جو ہے اس آیت کو رد کریں گے، اور ایسے ہی وہ گمراہی کے راستے میں پڑ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ بھی کر دیتا ہے. یعنی جو خود سے چاہتا ہے گمراہ ہونا، یہ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا کہ ان کو زبردستی ان کو ہدایت کے راستے میں لے آئے. اور جو خود سے ہدایت کے راستے میں آتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ ان کو زبردستی کسی غلط راستے میں دھکیل دیا جائے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے لوگوں کو. ہاں، 19 فرشتہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے، لوگوں کو آزمایا. یہ آزمائش میں ڈال دیا تاکہ لوگ جو ہے خوب اس پر چرچا کریں، اور یہ میسیج وائرل ہو گیا اس زمانے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. جنود لشکر کو بولتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو اس لفظ کا مفہوم بتا چکا ہوں. اس لفظ سے پہلے جو ہے سورۃ الملک کے اندر یہ لفظ گزر چکا ہے. جنود لشکر نہیں جانتا. وما یعلم جنود ربک، تیرے رب کے لشکر کو نہیں جانتا الا ہوا، مگر وہی. دیکھیں یہاں پر اس کی تفصیل آ گئی. صرف 19 فرشتہ نہیں ہیں، تیرے رب کے پاس اتنے لشکر ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات میں کیسی کیسی مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں، اور ان کو کیا کیا طاقتیں بخش رکھی ہیں، اور ان سے وہ کیا کیا کام لے رہا ہے. ان باتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. ایک معمولی سا مچھر بھی کبھی کبھی انسانوں کی ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے. آج ایک معمولی وائرس پوری دنیا میں کھلبلی مچا رکھی ہے، پوری دنیا کو جو ہے چھپنے پر، گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر دیا. تو تیرے رب کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، یا ہماری مشینوں کے ذریعے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں بس وہیں تک دنیا ہے، تو ان کی یہ کجروی ہے، ان کی یہ کم علمی ہے، کج فہمی ہے. یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی، آباد کی ہوئی یہ دنیا، یہ کرہ، اور صرف یہ کرہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں لاکھوں کرے جو فضا میں گردش کر رہے ہیں، ان میں کیا کیا طاقتیں ہیں، ان کے اندر کیا کیا مخلوقات ہیں، ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اتنا وسیع اور اتنا زبردست. تو صرف 19 فرشتہ جو ہے جان کر چونک نہ جائیے گا. کہتے ہیں نا بیت معمور جس میں اللہ کی عبادت پر فرشتے لگے ہیں، وہاں ایک ایک وقت میں جو ہے 70 ہزار فرشتے عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں. اور ایک مرتبہ جو کر لیتے ہیں ان کو پھر تو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملتا. کتنے فرشتے ہیں ان کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وما ہی الا ذکریٰ للبشر، نہیں ہے یہ مگر نصیحت، یہ نہیں ہے مگر نصیحت. کن کے لیے؟ للبشر، انسان کے لیے. یہ سے مراد کیا؟ نہیں ہے یہ مگر نصیحت. یہ یعنی مطلب وما ہی ہے یہ چیز، یعنی اللہ رب العالمین نے جو یہ بیان کیا یہ فقط نصیحت کے طور پر ہے. وما ہی الا ذکریٰ، ذکریٰ مانے نصیحت. کس کے لیے؟ للبشر، انسانوں کے لیے. چلیے اتنا رہنے دیتے ہیں، کل جو ہے تھوڑا مزید تفصیل کر کے جو ہے آیت ختم کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا لمبا ہو جائے گا ورنہ آج کا سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.